السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کرائے پر لے لیا اور آپ کے اس مکان کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا نالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو جایا کرتی۔ یہودی بہت عرصہ تک یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا، میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں؟ آپ نے فرمایا، پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو سے روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا، یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کیا گیا ہے، اس لیے آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عہد رضاعت میں رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شرفاء کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ ایک مرتبہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مکتب کو جایا کرتا تھا، راستے میں دیکھتا کہ میرے ارد گرد فرشتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں مکتب پہنچتا تو وہ بچوں سے کہتے کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ اس دوران میں ایک دن مجھے ایک شخص نظر آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے جس کی اتنی تعظیم کرتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے جو عظیم و شان رتبے کا مالک ہوگا۔ طریقت میں یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو بے روک ٹوک نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جس کو بغیر کسی حجاب کے روحانی مراتب دیے جاتے ہیں اور جس کو بلا حیل و حجت تقرب حاصل ہے۔ 40 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ سائل اپنے زمانے کے ابدال میں سے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد واسع قتیبہ بن مسلم کے ہاں ادنیٰ لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادنیٰ کپڑا کیوں پہنا ہے، پہلی مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا، میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حال فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا پہلو نہ نکل آئے۔ حضرت حبیب عجمی ابتدائی دور میں بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ جب کبھی مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے جرمانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے ہاں وصولی کے لیے پہنچے تو اسے گھر پر نہ پایا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سری باقی رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو وہ دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ سری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا، یہ سری سود میں لی ہے، اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں۔ پھر سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے، لیکن جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک سائل نے آ کر کھانے کا سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔
سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن ہانڈی سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر قصہ بتایا۔ یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکل کھڑے